یہ چمن میں شاہ نورانی کے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے، جو ہر ایک گل پہ بہار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے، جو ہر ایک گل پہ بہار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کی، جو ہر ایک گل پہ بہار ہے، کرم رسول کریم کا، کرم رسول کریم کا، یہاں رحمتوں کی بہار ہے، کرم رسول کریم کا، کرم رسول کریم کا، یہاں رحمتوں کی بہار ہے، کرم رسول کریم کا، یہاں رحمتوں کی بہار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے، جو ہر ایک گل پہ بہار ہے، اور ہے کرم رسول کریم کا، اور دعا ہے شاہ علیم کی، ہے کرم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والامساک، یعنی لفظ محبت کا پہلا معنی ہے الحفظ
والامساک، کسی چیز کو محفوظ کر لینا اور کسی چیز کو روک لینا، کسی چیز کی حفاظت کرنا اور کسی چیز کو روک لینا. یعنی انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس شخص کی محبت کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے، اسے روک لیتا ہے اور ہر غیر کی محبت کو دل میں داخل ہونے سے روکتا ہے. یعنی محبت کا ایک معنی ہے الحفظ والامساک. محبت کا دوسرا معنی ہے اللزوم. جس طرح کہتے ہیں حب البعیر، اونٹ کا بیٹھ جانا. اگر اونٹ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائے تو اسے موو کرنا، اسے ہٹانا ممکن نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کی محبت آپ کے دل میں رچ بس جائے، آپ کو کسی سے حقیقی پیار ہو جائے، حقیقی محبت ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو آپ کے دل سے نکال نہیں سکتی. جس طرح اونٹ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے، اسے ہٹانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے پیار ہو جائے، تو کوئی شخص اس حقیقی پیار کو انسان کے دل سے نکال نہیں سکتا. محبت کا تیسرا لغوی معنی، لیکسیکل میننگ، لنگوسٹک میننگ محبت کا جو قاموس میں ہے وہ یہ حبۃ القلب، دل کے دانے کو یا دل کی روح کو محبت کہتے ہیں. ناظرین کرام، جس طرح ہم نے ابھی گزشتہ لیکچرز میں یہ سیکھا کہ نماز کی روح کنسنٹریشن ہے، توجہ ہے، نماز کی ابتدا سے لے کر آخر تک مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ نماز کی روح ہے. اسی طرح ناظرین کرام، ایمان کی روح محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ حبۃ القلب، انشاءاللہ ہم ایک مختصر سے وقفے پر جاتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آپ سے پھر ہم کلام ہوں گے. جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد محمد محمد. اکرام، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، محبت کے لغوی معنی پر ہم کلام کر رہے تھے. محبت کا ایک لغوی معنی الحب ہے. ہب کہتے ہیں کان کی بالی کو، یعنی ایرنگ کو ہب کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر انسان کے کان کی بالی کو اگر نکالنے کی کوشش کی جائے، کوئی پکڑ کے اسے پل کرے، کھینچا جائے اس کو، تو اس کا نقصان کان کو ہوگا. یعنی محبت سے اسے یہ نسبت حاصل ہے کہ اگر محب کو محبوب سے دور کیا جائے تو جس طرح کان کی بالی کو کھینچنے کی وجہ سے کان زخمی ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر محب کو محبوب سے دور کیا جائے تو محبوب کا دل زخمی ہو جاتا ہے. الحب یہ ایک معنی ہے محبت، کان کی بالی، اور اس کو یہ نسبت حاصل ہے. اس کے علاوہ محبت کا ایک معنی الصفاء والبیاض، صاف اور روشن. یعنی محبت صاف ہوتی ہے، محبت روشن ہوتی ہے، محبت پاک ہوتی ہے. اور محبت چونکہ روح کے ایک پاک میلان کا نام ہے، روح کی پاک نسبت کا نام ہے، روح کی پاک تعلق کا نام ہے، ارواح کے پاک ملاپ کا نام محبت ہے. جبکہ ناظرین کرام، یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ عشق اور محبت میں یہی فرق ہے. عشق میں یہ شرط ضروری نہیں ہوتی. یعنی محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے کمالات عالیہ کی وجہ سے اس لائق ہو کہ اس سے پیار کیا جائے، اپنے عالی کمالات کی وجہ سے اس لائق ہو کہ اس سے محبت کی جائے. جبکہ معشوق میں یہ شرط ضروری نہیں ہوتی، اور معشوق کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا عاشق ہونا چاہیے. محبوب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی محب ہو. یعنی محبوب بذات ہی ایسے کمالات عالیہ اور ایسے اوصاف کاملہ کا محمول حامل ہوتا ہے کہ اس کا اگر کوئی محب نہ بھی ہو وہ پھر بھی محبوب ہے. لیکن معشوق کے لیے عاشق کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک فرق ہے جو آنے والے لیکچرز میں ہم جب عشق پر کلام کریں گے اور عشق اور محبت کے مابین جو فرق ہے اس پر کلام کریں گے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی وضاحت کریں گے. لیکن ابھی یہ جان لیجئے کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے اور محبت کے لائق ہوتا ہے. یعنی ایسے کمالات عالیہ اس میں موجود ہوتے ہیں، ایسے اوصاف اس میں موجود ہوتے ہیں کہ اس سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے. لیکن اگر کوئی اس سے محبت نہ بھی کرے، کوئی اس کا محب نہ بھی ہو، وہ پھر بھی محبوب ہے. ناظرین کرام، معشوق کے لیے
یہ شرط نہیں ہے، یعنی معشوق کا عاشق ہونا ضروری ہے، اگر معشوق کا کوئی عاشق نہیں ہے تو وہ معشوق نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ جاننا بھی ضروری ہے ناظرین کرام کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے محبوب ہیں کہ اگر ان کا کوئی محب نہ بھی ہوتا پھر بھی وہ محبوب ہوتے، کیونکہ محبوب کے لیے یہ شرط ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی محب ہو، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ محب نے محبوب کو دیکھا ہو، یعنی اگر کوئی محب ہو اور اس نے اپنے محبوب کو نہ بھی دیکھا ہو تو پھر بھی اس محب کا وہ محبوب ہے، جبکہ عاشق کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے معشوق کو جانتا ہو، اس نے اپنے معشوق کو دیکھا ہو۔ اس کی وضاحت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے سوال کیا، ہے صحابہ تم میں سے تمہارے نزدیک سب سے اعجب ایمان کس کا ہے، سب سے عجیب، سب سے منفرد اور سب سے یونیک ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سب سے عجیب اور یونیک اور منفرد ایمان ملائکہ کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، ملائکہ کے ایمان میں کیا عجیب چیز ہے، کیا منفرد اور یونیک چیز ہے؟ ملائکہ تو اللہ کے قریب ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے اعجب، سب سے منفرد، سب سے عجیب و غریب، سب سے یونیک ایمان انبیاء کرام کا ہے علی نبینا علیہم الصلوۃ والتسلیم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے میرے صحابہ انبیاء کا ایمان عجب کیسے ہے؟ ہر چند کے انبیاء کا ایمان غیر نبی سے بہت بلند و بالا ہے، لیکن ان کے ایمان میں عجیب چیز کیا ہے؟ انبیاء پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن، پھر یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے، ہمارا ایمان سب سے عجب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما لکم لا تؤمنون، ہے میرے صحابہ تمہارے ایمان میں اتنی عجیب چیز کیا ہے؟ تم تو میرے معجزات کو دیکھتے ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور صحیح مسلم شریف کی حدیث دونوں کا مجموعہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا میرے صحابہ تمہارے ایمان میں ایسی عجیب چیز کیا ہے؟ تم تو میرے معجزات کو دیکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ میں انگلی اٹھاتا ہوں اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میں دعا کرتا ہوں تو ڈوبا سورج افق پر لوٹ آتا ہے، تم مجھے دیکھتے ہو میں اپنے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھاتا ہوں، کنکریاں میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھتی ہیں، تم میرے معجزات دیکھ رہے ہو، میرے حسن کو دیکھ رہے ہو، میری اداؤں کو دیکھ رہے ہو۔ میں چلتا ہوں تو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے شجرات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، شجرات سب میری اطاعت کرتے ہیں۔ ہے صحابہ تمہارے ایمان میں عجب چیز کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی ارشاد فرما دیں سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ مجھ محمد کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجیب اور یونیک ایمان میرے ان امتیوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن میرے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے ہے ناظرین، آپ کے لیے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہر چند کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کا ایمان بہت عرفہ ہے، لیکن عجیب ایمان کس کا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے عجب، سب سے یونیک اور سب سے منفرد ایمان میرے ان امتیوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، جنہوں نے میری زیارت بھی نہیں کی ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے سے استدلال کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عاشق ہوں گے، یہ وہ محبت کرنے والے ہوں گے، یہ وہ دیوانے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اپنی اے بڑائی اور بزرگی والے، جو شخص کثرت سے یا متکبروں کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے، اور اگر ہر کام کی ابتدا میں یہ اسم بکثرت پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا۔ یا خالق، اے پیدا کرنے والے، جو شخص 7 روز تک متواتر 100 مرتبہ یا خالق کو پڑھے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص ہمیشہ یہ اسم پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔
يا بارئ اے جان ڈالنے والے، اگر بانجھ عورت 7 روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ نصیب ہو۔ يا مصور اے صورت دینے والے، اگر بانجھ عورت 7 روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ نصیب ہو۔ يا غفار اے درگزر اور پردہ پوشی کرنے والے، جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا غفارو کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے، اور جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفار اغفر لی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کریں گے۔ يا قهار اے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والے، جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا قہار پڑھے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی اور خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ يا وهاب اے سب کچھ عطا کرنے والے، جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہابو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یہ اسم پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ فکر و فاقہ سے انشاءاللہ اس کو حیرت انگیز طریق پر نجات دے دیں گے، اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے، انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ يا رزاق اے بہت بڑے روزی دینے والے، جو شخص نماز صبح سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ کر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے اور بیماری و مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ داہنے کونے سے شروع کرے اور منہ قبلے کی طرف رکھے۔ يا فتاح اے بہت بڑے مشکل کشا، جو شخص نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر 70 مرتبہ یا فتاح پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا۔ يا عليم اے بہت وسیع علم والے، جو شخص کثرت سے یا علیموں کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و معرفت کے دروازے کھول دیں گے۔ يا قابض اے روزی تنگ کرنے والے، جو شخص روٹی کے 4 لقموں پر یا قابض و لکھ کر 40 دن تک کھائے گا بھوک، پیاس، زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ يا باسط اے روزی فراخ کرنے والے، جو شخص نماز چاشت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ یا باسطو پڑھا کرے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ غنی بنا دیں گے اور کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ يا خافض اے پست کر دینے والے، جو شخص روزانہ 500 مرتبہ یا خافضو پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں انشاءاللہ پوری اور مشکلات دور فرمائیں گے۔ جو شخص 3 روزے رکھے اور چوتھے روز ایک جگہ بیٹھ کر 70 بار الخافض پڑھے تو انشاءاللہ دشمن پر فتح یاب ہو۔ يا رافع اے بلند کر دینے والے، جو شخص ہر مہینے کی 14ویں رات کو آدھی رات میں 100 مرتبہ الرافع پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز اور تونگر بنا دیں گے۔ يا
معز اے عزت دینے والے، جو شخص پیر یا جمعے کے دن بعد نماز مغرب 40 مرتبہ یا معزو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا دیں گے۔ یا مذل اے ذلت دینے والے، جو شخص 75 مرتبہ یا مذلو پڑھ کر سر بسجود ہو کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ حاسدوں، ظالموں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدے میں ہے کرم رسول کریم کا اور دعا ہے شاہ حلیم کی، ہے کرم رسول کریم کا، ہے کرم رسول کریم کا اور دعا ہے شاہ حلیم کی، یہ ہے ان کے عرس کی برکتیں، یہ ہے ان کے عرس کی برکتیں، کہ طلوع صبح بہار ہے، یہ ہے ان کے عرس کی برکتیں، یہ ہے ان کے عرس کی برکتیں، یہ ہے ان کے عرس کی برکتیں، کہ طلوع صبح بہار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے جو ہر ایک گل پہ بہار ہے،